أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 136۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ انعام گزشتہ کل ہم نے ذبیحے کے متعلق مسائل پڑھے تھے کہ جو حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام پڑھا جائے تو اس کو کھانا جائز ہے، حلال ہے، اور اگر انسان ذبح کرتے وقت بھول جائے تو بھی اس کو کھانا حلال ہے، تاہم جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام جان بوجھ کے نہ پڑھا جائے اس کو کھانا حرام ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ علیہ شان نے آگے فرمایا تھا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اسلام کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے اسلام کے احکام کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کو، ان کی سنتوں پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے، جتنا آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے اس طرح اس کی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ علیہ شان نے اسی مضمون کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ آخرت کے جو حالات ہیں کل قیامت کے، انسان اور جنات دونوں کے حوالے سے ان کو ذکر کیا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اللہ فرماتے ہیں یہ اسلام کا جو راستہ ہے، اسلام صراط ربک مستقیمہ، یہ اللہ کا بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات تحقیق ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت حاصل کرتی ہے،
لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے اللہ کے ہاں، یعنی جنت۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ ان کا کارساز ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا حامی ہے۔ بما کانوا یعملون، بسبب اس کے جو یہ عمل کرتے تھے، یہ ان کے اعمال درست ہیں، ایمان والوں کے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ کل قیامت کے حالات اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ذکر کر رہے ہیں کہ جس دن ہم اللہ تعالیٰ سب کے سب کو جمع کرے گا، انسان جنات یہ سارے جمع ہوں گے میدان محشر میں۔ یا معشر الجن، اللہ تعالیٰ اس وقت جنات کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ تم لوگوں نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا تھا۔ یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے بہت زیادہ کر دی انسانوں میں سے گمراہ، انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو تم نے گمراہ کر دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو ان جنات کے، ان شیاطین کے دوست ہوں گے انسانوں میں سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا۔ شیطان چونکہ وہ بھی جن نہیں ہے، تو وہ انسان کو ایسی لذات میں ڈال دیتا ہے گناہوں کی کہ انسان ان گناہوں میں کھو جاتا ہے، ان کو لذتیں چند وقت کی عیش و عشرت، آرام اور لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو انسان کا نفع تو یہ ہو گیا کہ چند وقت کی جو لذت ہے اس کو مل گئی۔ جنات کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ میری آبادی، میرے ماننے والے، شیطان کہتے ہیں کہ اتنے بڑھ رہے ہیں، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے بندے مر گئے جو میرے ماننے والے تھے، کل قیامت میں میرے ساتھ جمع ہو گئے۔ تو اللہ یہ کہیں گے وقال اولیاؤہم من الانس، جو ان جنات کے، ان شیاطین کے دوست ہوں گے انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے دوسرے بعض سے نفع اٹھایا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھا لیا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس نیٹے کو، اس وقت مقرر کو، أَجَّلْتَ لَنَا، جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی قیامت تک جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پہنچ آیا۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، پھر اللہ کہیں گے کہ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب خوب بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض دوسروں کا دوست بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں دنیا کے اندر مشرک کو مشرک کے ساتھ، کافر کو کافر کے ساتھ، ظالم کو ظالم کا دوست بنا دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے۔ کذالک نولی، اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض کا، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کی جو کمائی کرتے ہیں، جو یہ عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یا معشر الجن والانس، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ان سے کہیں گے، فرشتے بھی کہیں گے کہ جو لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے انسان اور جنات میں سے، ان سے یہ کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، تمہیں یہ دن بتانے کے لیے کہ تمہارا ایک دن دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے، اس وقت اپنے آپ پہ وہ گواہی دیں گے کہ بے شک ہمیں، ہمارے پاس پیغمبر آتے رہے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سنی، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دی ہے اور یہ لا کر ہمیں یہاں پہنچا دی ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ یہ انبیاء کے جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک، ہمارے پیغمبر تک جو انبیاء کا سلسلہ تھا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بغیر ڈرانے کے، بغیر سمجھانے کے وہ عذاب نہیں دیتے ہوتے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں کوئی قوم اٹھ کے کہے اللہ
آپ نے تو سمجھانے والا کوئی بھیجا ہی نہیں، جب آپ نے سمجھانے والا بھیجا نہیں تو ہمیں عذاب کیوں دے رہے ہو؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ بنایا تاکہ وہ انبیاء اپنی قوم کو ڈراتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ یا معشر الجن والانس، اے انسان اور اے جنات اور انسان کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آیا، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتا تھا تمہاری اوپر میری آیات کو۔ علماء مفسرین کے اس پہ اتفاق ہے کہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء تھے وہ صرف انسانوں کے اندر آئے ہیں، جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبوت ایک انتہائی اہم منصب تھا اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب، جو صفات اس کے لیے درکار تھی، جو ہمت، جو صلاحیت درکار تھی، جو قوت، وہ جنات میں ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنات میں کسی کو نبی نہیں بنایا، البتہ جو بھی پیغمبر آتا رہا اس کی دعوت انسان اور جنات دونوں کے لیے تھی، اور پھر آخر میں جو پیغمبر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کا میدان دونوں تھے، انسان اور جنات، اور قیامت تک کے لیے نبوت ہوتی تھی۔ الم یاتکم رسل منکم، آیا نہیں آیا تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتا تھا تمہاری اوپر میری آیات کو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتا تھا تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا، تو آگے سے کہیں گے شہدنا، ہم گواہ بنے ہیں، علی انفسنا، اپنے آپ کے خلاف، ہم اپنے اوپر ہی گواہی دے رہے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے اوپر ہی گواہی دیں گے کہ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ لوگ کافر تھے، اللہ کے ذات کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے منکر تھے۔ ذالک علم یکن ربک، اور یہ نبوت کی جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا یہ اس وجہ سے کہ علم یکن ربک، کہ نہ ہو تیرے رب کے، کہ نہیں ہے تیرا رب مہلک القریٰ، بستی کو ہلاک کرنے والا، بظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ اس کے اہل جو ہے وہ جاہل ہو، ان کو سمجھ نہ ہو، یعنی ظالم ہو بستی والے، ظلم کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، لیکن سمجھانے والا کوئی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بستی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں سمجھانے والا پیدا نہ کرے، اس میں نبی نے بھیجے، نبی کے نائب بھیجے وہاں پہ ان کو سمجھائے، ان کے بعد جب وہ بات نہ مانے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ان پہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں جو مما عملوا، جو وہ عمل کر رہے ہیں، ہر جو عمل کرنے والا ہے اس کے لیے اپنے درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے جو وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی انسان جو آباد ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، اس کے بعد ایک اور قوم کو پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ، اور پیدا کر دے، مِن بَعْدِكُمْ، تمہارے بعد، مَا يَشَاءُ، جو اللہ چاہے، كَمَا أَنشَأَكُمْ، جیسے کہ تمہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، دوسری قوم کی اولاد سے۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، بے شک وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، لآت، البتہ وہ آنے والا ہے، یعنی ہم سب کے لیے موت کا وعدہ ہے، ہم سب کے ساتھ قیامت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جو وعدے تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں وہ سارے وعدے لآت، البتہ آنے والے ہیں۔ وما انتم بمعجزین، اور تم لوگ عاجز کر دینے والے نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ پر غلبہ حاصل کر لو اور وہ وعدے اللہ تعالیٰ کی پوری نہ ہو سکے، ایسا ممکن نہیں۔ قل کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ آپ اپنے نظریے کے مطابق
اپنے عقیدے کے مطابق آپ اپنا عمل کرتے رہو، میں اپنے عقیدے، میں اپنے نظریے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم لوگ جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ اچھا گھر کس کا ہے، وہ آپ کا ہے یا میرا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ اسلام اور یہ تیرے رب کا راستہ ہے مستقیمہ سیدھا۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی آیات کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتی ہے، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، وہو ولیہم، وہ اللہ، ولیہم، ان کا ولی ہے، ان کا حامی و ناصر ہے، مدد کرنے والا ہے، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان کے سب کو، یا معشر الجن، پھر اللہ کہیں گے یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے دوستوں میں سے، انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے جنات کے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع بعضنا، نفع اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، وبلغنا، اور ہم پہنچ گئے، اجلنا الذی، اس نیٹے تک، ہمارے اس نیٹے تک، اجلتنا، جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال، اللہ کہیں گے النار مثواکم، جہنم آگ ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین فیہا، اس میں آپ ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب خوب حکمت والا، خوب علم والے۔ وکذالک نولی، اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں، ہم دوست بناتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کا، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو عمل کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی جماعت، الم یاتکم رسل، آیا نہیں آیا تمہارے پاس پیغمبر، منکم، تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تھے تمہاری پر میری آیات کو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تھے تم کو، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا، تو کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنی ذات کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنی ذات کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، واہلھا غافلون، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، ان کو سمجھ نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کام کرنے والے کے لیے، عامل کے لیے، درجات ہیں، مِّمَّا عَمِلُوا، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے تیرا رب غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو ہلاک کر دے تم کو، تم سب کو اکٹھا۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تمہارے بعد لے آئے، مَا يَشَاءُ، جو اللہ چاہے، كَمَا أَنشَأَكُمْ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا دوسری قوم کی اولاد سے۔ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، بے شک جو تمہیں وعدہ دیے جا رہا ہے، لآت، البتہ وہ آنے والا ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم عاجز کر دینے والے۔ قل کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پہ، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کا اچھا نتیجہ ہے، کس کا انجام، کس کا اچھا گھر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں۔